اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی نشانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کمال ہے اس اللہ کے محبوب کا کہ اللہ پاک اسے روز اپنا دیدار کرائیں گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ کون سے اعمال کرتے ہیں جن کے بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے اور پھر اللہ کا دیدار بھی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے اندر دین بھی تقسیم کرتے ہیں۔ مال کی تقسیم کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، مال تو اللہ تعالیٰ دونوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، لیکن ایمان اور دین کی تقسیم یہ ہے کہ اللہ دین صرف اسے دیتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اس حدیث نے یہ ایک پیغام دے دیا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے کہ نہیں، اس کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ مال تو کافروں کے پاس بھی ہے، زیادہ ہے، لیکن دین اللہ پاک صرف اسے عطا کرتے ہیں، ایمان کی دولت صرف اسے نصیب ہوتی ہے، اللہ کی معرفت اسے نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں ذوق و شوق اسے نصیب ہوتا ہے جو اللہ پاک کا پیارا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کرتے ہیں، ایمان کی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں، ایمانیات میں اس کی توجہ رہتی ہے، دین کو پھیلانا یہ اس کا مشغلہ ہوتا ہے۔ دوسری نشانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں، اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، محبوب بنا لیتے ہیں، اپنی محبت اس کے نصیب میں لکھ دیتے ہیں، پھر دنیا کے جھنجھٹوں سے اللہ پاک اسے بچا لیتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں سے اسے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص بیمار کو پانی سے بچاتا ہے کہ کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائے، اللہ ذوالجلال بھی اس انسان کو دنیا سے اس طرح محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ایمان کی دولت دی، دین کی فہم و بصیرت دی، دین کے لیے زندہ رہنے کا ذوق و شوق، طرب اور سوچ دی، پھر دنیا کی غلاظتوں سے پاک صاف کر دیا۔ اور پھر تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کی معمولی آزمائشیں کرتے ہیں، اور کیوں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب بنتا ہے، اس پہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، اس کی مسکراہٹیں پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جتنی بڑی آزمائش ہوگی، اجر بھی تو اتنا بڑا ہوگا، انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ۔ ترجمہ: اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی قوم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں، اسے آزماتے ہیں، اسے امتحان میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کا علم کامل ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اس کی طاقت کامل ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے خزانوں کی نہ کوئی انتہا ہے نہ کوئی ابتدا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بے مثال ہے، لامحدود ہے۔ اللہ اپنی علم، قدرت، اپنی طاقت، اپنی کبریائی، اپنی ہر صفت میں بے مثال ہے، لازوال ہے، باکمال ہے، اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند و بالا ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن چھپا ہوا ہے، اس سے چھپی کوئی چیز نہیں ہے۔
سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: عزت و حکمت والا زمین آسمان کا بادشاہ، زندگی اور موت کا مالک، ہر چیز پر قادر اکیلا بادشاہ ہے۔ سبح کا ایک معنی تسبیح کرنا ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ ایسی تسبیح پڑھتے ہیں کہ کبھی چپ نہیں کرتے، مسلسل۔ صحرا کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کہتا ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ اللہ کہتا ہے، ہوا کی اٹھنے والی ہر لہر اللہ اللہ کہہ رہی ہے، اس لہر میں چلنے والا ہر ذرہ اللہ اللہ کہتا ہے۔ زمین میں نیچے پھیلی ہوئی جڑیں اللہ کا نام لیتی ہیں، سمندر اور دریا کی مچھلیاں اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ ہم انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔